بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یأوی الی فراشه لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الا غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ رواہ ابن حبان فی صحیح۔ محترم حضرات، گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے سونے سے پہلے کچھ مخصوص صورتیں اور دعائیں پڑھنے کی فضیلت، اس کا فائدہ بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سونے سے پہلے توحید پر مشتمل صورتیں، توحید پر مشتمل اذکار پڑھنے کی تعلیم دی گئی تاکہ انسان کی موت اگر اسی حال میں ہو جائے تو اس کا خاتمہ توحید پر ہو۔ اور سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان اذکار کے ذریعے ہمیں آخرت کی فکر آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی۔ ان اذکار کو ہم بار بار اگر معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر آئی۔ سونے سے پہلے ایک دعا جو آپ کے سامنے آج ذکر کی گئی ہے، اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے سونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ توحید کا ذکر ہے، یہ ذکر توحید پر مشتمل ہے اور فرض نماز کے بعد بھی یہ ذکر ہے پڑھنے کی۔ تو اس ذکر میں یہ شروع میں پہلے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد یہ چار اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گویا کہ اس دعا میں تین طرح کے ذکر ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری دعا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، عام طور پر لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ الا باللہ العلی العظیم ملانا ہے۔ اور تیسرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ چار کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، ان چار کلمات کو پڑھنے کا بہت فائدہ ہے مطلق طور پہ۔ کبھی بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اگر یہ ہم کبھی بھی اپنی زبان پر جاری رکھیں تو یہ کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے ان کلمات کو پڑھنے سے۔ اور ہمارے نام اعمال کو وزنی بنانے والے بھی یہ اعمال، یہ اذکار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ قیامت کے دن بندہ جب ذکر و اذکار کا اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ گھڑی، وہ وقت جس وقت میں اس نے اپنی زبان سے ذکر نہیں کیا ہے،
ان گھڑیوں پر اس کو بہت افسوس ہوگا کہ میں نے یہ گھڑیاں اپنی زندگی کے یہ اوقات ضائع کر دیے اور یہ اوقات خالی چلے گئے اور میں ذکر نہیں کر سکا اس میں۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد اور جاننے کے بعد ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ کوئی بھی گھڑی جس میں ہم فرصت سے ہیں وہ ایسی ہی خالی نہ جانے پائے۔ ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر ضرور کر لیں، ورنہ انسان کل قیامت کے دن اوقات کو خالی بیکار ضائع کرنے پر بہت افسوس کرے گا کہ میں خالی اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیا اور صرف چھوٹے چھوٹے ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بھی اگر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا ہوتا تو آج میرے نام اعمال میں بہت سارے اجر و ثواب ہوتے اور میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ اذکار بہت کام آتے تھے۔ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی میں جب بھی آدمی فرصت سے ہے تو وہ اپنے فرصت کے اوقات کو یوں ہی ایسے ہی لہو لعب میں بیکار ضائع نہ کرے، بلکہ اپنی زبان سے چھوٹے چھوٹے اذکار ضرور پڑھتا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے یہ اذکار پڑھ لے، یہ دعائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا فائدہ ہوگا؟ الا غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگرچہ اس کے پاس سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ، سمندر کے اوپر جو کف نظر آتا ہے اس کو زبد البحر کہتے ہیں، جھاگ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کتنا ہے، کتنی مقدار میں ہے، یعنی ایک تو سمندر جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کے اوپر پانی کے اوپر بہنے والا جو کف ہے، جھاگ ہے، وہ کثیر مقدار میں ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثال دی، اگرچہ انسان کی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہوں، یہ اذکار، یہ وہ دعائیں ہیں کہ بار بار پڑھتے رہنے سے اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف کر دیے جائیں۔ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے یہ اذکار، اس لیے ہم سونے سے پہلے ان اذکار کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہم خود پڑھیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اس قسم کے اذکار، دعائیں ہم ان کو سکھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی ان دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کریں اور یہ دعائیں سیکھیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، اذکار، دعائیں، یہ ساری چیزیں ہم بچپن ہی میں اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں، ان کو تعلیم دیں تاکہ آگے چل کر کے وہ اپنی زندگی ان کی روشنی میں گزاریں اور ان آداب پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بکثرت ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔